29واں پارہ ہے سورۃ الملک، آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ آج کی آیات مبارکہ کے اندر اللہ سے ڈرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے، کہیں پر نیکوکار کا تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھ بدکاروں کا تذکرہ، کہیں متقین اور ابرار کا تذکرہ ہے تو کہیں فساق اور فجار کا تذکرہ ہے، کہیں پر جنتیوں کا تذکرہ تو کہیں پر جہنمیوں کا ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے، کہیں جنت کا تذکرہ تو جہنم کا تذکرہ۔ اللہ جل شان نے ماقبل جہنمیوں کا ذکر کیا، اب اللہ جل شانہ جنتیوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ ماقبل اللہ جل شانہ کے باغی لوگ، اللہ کے منکر لوگوں کا تذکرہ تھا، ابھی اللہ کو ماننے والوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے بن دیکھے، جنہوں نے رب کو دیکھا نہیں ہے لیکن رب سے ڈرتے رہتے ہیں، جنہوں نے رب کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین کیا ہے، جن کو دیکھا نہیں ہے، جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں ہے، پولیسرات اور حساب اور کتاب کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ لوگ یقین رکھتے ہیں اور اس درجے اپنے رب کے ساتھ محبت رکھتے ہیں کہ رب کو ناراض کرنے کے لیے تیار نہیں، ہر آن ہر گھڑی ان کو فکر ہوتی ہے کہیں ہم سے ایسا قول اور فعل صادر نہ ہو جائے، کہیں ہم سے ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے، وہ رب کی ناراضگی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان لوگوں کے لیے بخشش ہے اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اللہ جل شانہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم اپنی بات کو چھپا کے رکھو یا ظاہر کر دو۔ بعض لوگ اپنے کفر کو چھپا کے رکھتے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری باتیں تم ان کو چھپا کے رکھو، چاہے وہ کفر کی باتیں ہو، وہ شرک کی باتیں ہو، وہ ساری باتیں، اور یا تم اس کو کھل کے بیان کرو، لوگوں کے سامنے ظاہر کرو۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ ظاہر اور چھپی ہوئی تمام باتوں سے خوب واقف ہے۔ اس کا تو حال یہ ہے کہ وہ دلوں کے اندر گزرنے والے خیالات سے بھی خوب واقف ہے، وہ دلوں کی بھیدوں کو خوب جاننے والے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا ہے جس نے پیدا کیا؟ یعنی جس اللہ نے انسان کو بنایا وہ اس کے تمام احوال کو خوب جانتا ہے، وہ اس کے کفر اور شرک کو بھی جانتا ہے، وہ اس کے ایمان اور اطاعت کو بھی جانتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنی بات کو چھپا کے رکھتا ہے تو اللہ جل شانہ ان باتوں سے بھی خوب واقف ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اس کا حال تو یہ ہے کہ وہ تو خوب باریک بین ہے، اور پھر وہ تو خبردار ہے، وہ تو ذرہ ذرے کا خبر رکھتا ہے۔ وہ تو انسانوں کو کیا، یہ تو انسانوں کے سامنے مشاہدے کا نظام ہے، ہر درخت کے پتوں سے خوب واقف ہے، وہ تو ریت کے ہر ذرے سے خوب واقف ہے، اس لیے اس سے کوئی بندہ اپنی کوئی بات چھپا کے نہیں رکھ سکتا۔ کوئی بندہ کہے کہ میں اپنے کفر کو چھپا کے رکھوں گا، اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ ہر ایک کی اطاعت سے بھی خوب واقف ہے، ہر ایک کی نافرمانی سے بھی خوب واقف ہے، ہر ایک کے ایمان سے بھی واقف ہے، ہر ایک کے کفر سے بھی خوب واقف ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع بنایا۔ زمین کو اللہ جل شانہ نے نہ بہت سخت بنا اور نہ اللہ نے اس کو نرم بنایا۔ اگر سخت بناتے کوئی بندہ تعمیر نہ کر سکتا، کوئی بندہ کھیتی باڑی نہ کر سکتا، کوئی درخت نہ لگا سکتا۔ اگر حد درجے نرم بنا لیتے کوئی بندہ چل نہ سکتا، کوئی بندہ اس کو اپنے استعمال میں نہ لا سکتا تھا۔ اس لیے اللہ جل شان نے زمین کو تابع بنایا
فمشوا فی مناکبہا، تم اس زمین کے اطراف میں چلو۔ یہاں مناکب کا لفظ آیا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ کندھوں کو کہتے ہیں، تو یہ اطراف میں واقع ہوتے ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم زمین کے اطراف میں چلو۔ اور یہ مناکب یہ کندھوں کو کہتے ہیں، یہ کندھے اونچی ہوا کرتی ہیں، تو زمین کی اونچی مقامات یعنی اس کے پہاڑوں پر تم چلو اور اللہ جل شانہ کی قدرت کو دیکھو۔ اللہ نے زمین کے اندر تمہارے لیے رزق کو چھپا کے رکھا ہے، تم اس رزق کو حاصل کر کے کلوا من رزقہ ہی، اس کے رزق میں سے کھایا کرو۔ روزی اللہ دینے والے ہیں، اللہ چاہے تو آسمان بارش برسا دے، اللہ چاہے تو زمین اپنی کھیتی کو اگارے، اللہ چاہے تو زمین سے انسان کھیتی کو حاصل کر لے، اللہ نہ چاہے تو انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان کے اپنے ہاتھ کی کیا کمائی ہے، انسان تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، اور دعوے اتنی زیادہ کر رہا ہے، اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کلوا من رزقہ، تم اس کی روزی میں سے کھایا کرو۔ اب اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر انسان کے لیے روزی کو پھیلا کے رکھا ہے، اور انسان کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ تم جا کے اللہ کی روزی کو حاصل کرنے کے لیے مختلف اسباب اختیار کرو۔ کوئی اپنے وطن کے اندر روزی تلاش کر رہا ہے، کوئی اپنے وطن سے باہر جا کے تلاش کر رہا ہے، کوئی زمینداری کی شکل میں تلاش کر رہا ہے، کوئی کاروبار اور تجارت کی شکل میں حاصل کر رہا ہے، کوئی جاب کی شکل میں روزی کو طلب کر رہا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں یاد رکھنا، اس زمین کے اندر پھرو اور روزی کے اسباب کو تلاش کر کے روزی حاصل کرو اور روزی کھاؤ، لیکن یاد رکھنا اس روزی کی وجہ سے اور دنیا کے اسباب کی وجہ سے دنیا کے اندر اپنا دل نہیں لگانا، کیونکہ تم نے دنیا سے واپس جانا ہے آخرت کی طرف، اللہ کی طرف جانا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ اللہ دنیا کے انسانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے نہیں ہو، تم نے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، تم یہاں سے سفر کے اختتام پہ واپس نکلو گے آخرت کی طرف، اور پھر آخرت میں تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ تم سے تمہارے دنیا کے اعمال اور دنیا کے کردار کے بارے میں باس پرس کریں گے۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ روزی کو مقصود بنا کے روزی حاصل کرنے کے لیے کہیں پر غلط طریقہ نہیں اپنانا ہے، جو اللہ نے بتایا اس حلال طریقے سے حلال چیزوں کو اپنانا اور اسی حلال طریقے سے اس کو خرچ کر لینا۔ اس لیے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، سمجھتا یہ ہے کہ بس میں بہت زیادہ پیسہ جمع کر لوں، بہت زیادہ چیزیں جمع کر لوں، اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصود اور مطلوب بنا کے پھر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر دوڑتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فوری طور پر ساتھ ساتھ آخرت کا تصور دیتے ہیں، کہیں انسان بغاوت کا شکار نہ ہو جائے۔ جو اللہ انسان کو روزی دے، اسی روزی کو اللہ کے منشا کے خلاف کہیں استعمال نہ کرے، کہیں اس کو اللہ کے نافرمانی کے خلاف استعمال نہ کرے۔ روز بندہ گندم کی روٹی کھاتا ہے، اس کا نتیجہ تو یہ چاہیے تھا کہ جو اللہ کھلانے والا، جو اللہ آسمان کا نظام چلانے والا، زمین کا نظام چلانے والا، ہواؤں کا نظام چلانے والا، انسان کو صبح شام اٹھا کے سلانے والا، چاہیے تو یہ تھا اللہ کی روزی کو استعمال کر کے بندہ خوب اللہ کی عبادت میں لگا رہتا، بندہ اللہ کے سامنے سجدوں میں لگا رہتا۔ لیکن آج دنیا کا انسان اللہ کی روزی کو حاصل کرتے ہوئے، اللہ کی روزی کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی بغاوت کرتا رہتا ہے، اللہ سے باغی بن کے زندگی گزارتا ہے، اللہ کے سامنے سجدے کرنے کے تیار نہیں، کیونکہ دکان سے فراغت نہیں، کیونکہ کاروبار سے فراغت نہیں، کیونکہ جاب سے فراغت نہیں۔ اب یہ انسان کو بہت بڑا دھوکہ لگا ہے، اس سے اللہ فرماتے یاد رکھنا، اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کے، اللہ سے غافل ہو کے اور اللہ کے مقابل میں آ کے بغاوت کا اعلان کرو گے اور اللہ کو ماننے سے اور اللہ جل شان کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے مطابق اپنی زندگی گزارنے سے اعراض کرو گے، تو یاد رکھنا دنیا کی چیزیں کل تمہیں کہیں پر اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ،
کیا تم محفوظ ہو اس بات سے اگر تم اس اللہ جل شانہ کو چھوڑ بیٹھو گے، اس سے انکار کر ڈالو گے، اس کی عبادت سے اعراض کر ڈالو گے، کیا تم محفوظ ہو اس بات سے ان یخسف بکم الارض، وہی ذات تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے، تمہاری دکانوں اور مارکیٹوں اور پلازوں سمیت تمہیں دھنسا دے، تمہارے گھروں سمیت تمہیں دھنسا دے، تمہاری لشکروں سمیت تمہیں دھنسا دے، کیا تم اس بات سے محفوظ ہو؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پھر یہ زمین تم پر لرزنے لگ جائے۔ یہ کتنی سخت بات اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ انسانوں کو زمین کے اندر دھنسا دینا، یہ واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں اور یہ واقعات بعد میں بھی ہوتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب 3 قسم کی نشانیاں واضح ہو جائیں گی۔ ایک، اللہ جل شانہ انسانوں کو زمین کے اندر دھنساتے رہیں گے۔ دوسرے نمبر پر اللہ جل شانہ انسانوں کے چہروں کو بگاڑتے رہیں گے، یہ شکلیں بگڑ جائے گی انسانوں کی، بلکہ یہاں تک آیا کہ قبیلے کے قبیلے اللہ جل شانہ رات و رات دھنسا دیں گے زمین کے اندر، اور صبح لوگ کہیں گے فلاں قبیلے والے زمین کے اندر دھنسا دیے گئے، فلاں محلے والے دھنسا دیے گئے، فلاں گھر والے دھنسا دیے گئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب بیت اللہ کو مٹانے والے جب بیت اللہ کے پاس پہنچنے کی کوشش کریں گے، اللہ ان سب کو زمین کے اندر دھنسا دیں گے۔ اس لیے قارون کو اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے مال کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھا کر لے کر چلتی تھی، اس کی چابیاں صرف۔ ایک بندے کی شان و شوکت مال اور جائیداد کے اعتبار سے یوں، لشکروں کے اعتبار سے یوں، لیکن جب اللہ کی نافرمانی پہ آیا اور اپنے پورے کے پورے مال اور دنیا کی ساری شان و شوکت اور اپنے لشکروں کو اپنی عقل کی ہوشیاری سمجھ کے، اپنی ذاتی محنت سمجھ کے اور کہہ چکا کہ یہ تو میری ہوشیاری اور میری عقل مندی کا نتیجہ ہے، تو اللہ جل شانہ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا، اس کو بھی اور اس کے محلات کو بھی اللہ نے زمین کے اندر دھنسا دیا، لشکر سمیت اللہ نے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اور جو کمزور ایمان والے اس کے پیسوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اس کی حکومت کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اس کے اختیار کو، اس کی لشکر کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے، ان کے منہ میں پانی آتا رہتا تھا جب انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ اللہ نے اس کو مال کے ہوتے ہوئے، لشکروں کے ہوتے ہوئے اور محل کے ہوتے ہوئے زمین کے اندر دھنسا دیا، کہنے لگے شکر اللہ نے ہمیں یہ نہیں دیا ورنہ آج ہم بھی دھنسا دیے جاتے۔ یہ واقعات دنیا کے اندر زمین پر رونما ہو چکے۔ سراقہ بن مالک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر چکا، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ ہجرت کر رہے ہیں اور لوگوں نے اعلان کر دیا، کفار نے اعلان کر دیا اور انہوں نے یہ اعلان کیا کوئی بھی محمد کے سر کو کاٹ کے ہمارے پاس لائے گا، اس کو گرفتار کر کے لائے گا، ہم اس کو 100 اونٹ انعام کے طور پر دیں گے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر چکا، اور جو ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس کی نظر پڑی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر وقت دیکھتے رہے کوئی ہمارا پیچھا نہ کرے، ہمیں پکڑے نہیں، لیکن سراقہ بن مالک جب پہنچنے کی کوشش کرنے لگا، اللہ نے اس کے گھوڑے کے پاؤں کو زمین کے اندر دھنسا دیا، منتیں کر چکا۔ 3 مرتبہ ایسا ہو گیا، پھر کہنے لگا اب میرے اس سے باز آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی ایمان کی، اسلام کے، کہا یہ میں نہیں کر سکتا، بس اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ میں واپس جا کے راستہ پکڑ لیتا ہوں اور میں کہوں گا کہ مجھے اس راستے پہ کوئی نہیں ملا۔ بس یہ واقعات دنیا کے اندر رونما ہو چکے ہیں۔ اور بعد کے زمانے ہمارے یہاں کلات کے اندر جو زلزلہ آیا، کتنے لوگ وہ دبا دیے گئے زمین کے اندر۔ 1935 میں جاپان کے اندر زلزلہ آیا، کتنے علاقے زمین کے اندر دھنسا دیے گئے۔ یہاں بالا کوٹ میں زلزلہ آیا اور ان علاقوں کے علاقے کتنے زمین کے اندر دھنسا دیے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اس لیے بندہ کبھی دنیا میں اللہ سے غافل نہ ہو جائے، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے،
یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ غفلت کا ماحول، یہ دین سے بیزاری کا ماحول، یہ دین سے بے رخی کا ماحول، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، صبح اور شام مساجد ویران پڑی ہوئی ہے۔ کہ اللہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ دنیا کے ایک معمولی حکومت والے، ان کا کوئی بات نہ مان کے چلے، وہ فوری طور پر ایکشن لے لے، وہ خبر لیں، اور اللہ جل شانہ بادشاہوں کے بادشاہ، لیکن وہ رحیم اور کریم ہے، وہ تو حکیم ہے، وہ تو ایک طرف غالب زبردست ہے، فوری طور پر پکڑنے پر آ جائے کوئی بچ نہیں نکل سکتا، لیکن اللہ موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، ابھی میرا بندہ توبہ کرے گا، ابھی باز آ جائے گا، ابھی سمجھ جائے گا۔ اس سے اللہ کتنے سخت الفاظ کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، کیا تم محفوظ ہو اس بات سے؟ جو آسمان پہ بیٹھا ہوا، وہ آسمان سے دنیا کے انسانوں کا نظام چلانے والا، وہ عرش پہ قائم ذات، کیا تم محفوظ ہو اس بات سے؟ وہ تمہیں زمین کے اندر تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے گندے کردار کی وجہ سے تمہیں زمین کے اندر دھنسارے، کیا تم محفوظ ہو اس بات سے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا، کیا تم زمین میں چلتے ہوئے اللہ کے باغی بن کے، اللہ کے منکر بن کے، اس کے دین سے انکار کرتے ہوئے، کیا تم محفوظ ہو اس بات سے کہ وہ تم پر ایسی ہوائیں بھیج دے جن ہواؤں کے اندر پتھر اور تم پر پتھر برسا دے؟ اور اللہ نے دنیا کے اندر ایسے پتھر برسا دیے ہیں، اور پتھر صرف نہیں، پتھروں پر نام لکھا گیا کہ یہ فلاں بن فلاں کے لیے، وہ آسمان سے پتھر آئے اور ان کے سر پہ لگے اور نیچے نکل کے پورے بدن کو ڈیڑھ بنا دیا۔ اصحاب فیل کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، جو بیت اللہ کی طرف غلط نگاہ اٹھا کے غلط ارادے سے اس کو ڈھا دینے کے لیے، کو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے، اللہ نے ان لشکروں کا مقابلہ ابابیل کے ذریعے سے کروایا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، چھوٹے چھوٹے کنکر ابابیل پرندے اپنے پنجوں میں پکڑے ہوئے اور میزائل کی طرح اوپر سے گر رہے ہیں۔ اللہ تو میزائلوں کے محتاج نہیں، اللہ تو ٹینکوں کے محتاج نہیں، اللہ تو ایٹم بم کے محتاج نہیں ہے۔ آج بھی دنیا والے دیکھ رہے ہیں، ایک معمولی قوت اور طاقت والے جو دنیا کے سارا سامان اور اسباب جنگ سے خالی، اسلحہ سے خالی لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے ٹینکوں پہ گرا رہے ہیں، اور آج دنیا کے مکمل ٹیکنالوجی والے پریشان ہیں، ان کے پاس ہے کیا چیز کہ معمولی سی قوت اور طاقت، ایک چھوٹی سی لشکر ہے جن کے پاس اتنی زیادہ فوج بھی موجود نہیں، ان کے پاس اسلحے بھی موجود نہیں، اور آج ان کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے پوری طاقت کو استعمال کیا جا لیکن ناکام نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں۔ اس سے اللہ فرماتے ہیں کیا تم اس بات سے محفوظ ہو کہ تم اللہ کے باغی بن کر زندگی گزارو، تم دنیا کے کرتوتوں میں لگے ہوئے ہو، اللہ سے غافل بن کے زندگی گزارے ہو، اس بات سے غافل ہو کہ تم پر ہوائیں بھیج، اور ایسی ہوائیں جن کے اندر اللہ پتھر برسا دے تم لوگوں پہ۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر ان قریب تم جان لو گے کہ کیسا رہا میرا ڈرانا۔ اللہ اکبر۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، اللہ آسمان سے پتھر برسائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت نصیب فرما دے۔ آج کا مسلمان اپنے قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، پورا دن گزر جاتے ہیں موبائل سے فارغ نہیں، پوری رات موبائل کو دیکھنے، دنیا والوں کے حالات کو سن رہا ہے، لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وقت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ دھمکی دے رہے، ڈرا رہے ہیں، سنو، یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ ہوا میں بس کی جا رہی ہے، ہم نے دنیا میں کر کے دکھایا ہے کہ جن لوگوں نے تم سے پہلے تو دنیا کے اندر زندگی گزار چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی سے، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں انہوں نے جھٹلایا، رب کو جھٹلایا، پیغمبروں کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح اور قوم لوط، اور یہ واقعات
قرآن کے اندر اللہ بیان فرما چکے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اللہ فرماتے ہیں جب وہ کفر کے در پہ رہے اور جھٹلاتے رہے اور جب ہم ان کی گرفت کر چکے تو پھر کیسی رہی ہماری گرفت۔ اللہ فرماتے ہم نے کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا۔ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا وہ فرعون جو اپنے آپ کو رب سمجھنے والا تھا، جو اپنی قوت اور طاقت کے نشے میں تھا، جس نے انسانوں کے معصوم بچوں کا خون بہا دیا تھا، وہ انسان اور جو اتنے بڑے تکبر اور غرور میں مبتلا تھا، جب اللہ نے چاہا اور اللہ نے فیصلہ کر لیا اور پانی کے اندر غرق ہونے لگ گیا تو پھر آخر وقت میں کہنے لگا میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لا چکا، پھر عاجز ہو گیا، بے بس ہو گیا۔ کسی پر اللہ نے آسمان سے آگ برسا دی، اللہ نے بارش کو روک لیا، اور جب وہ خوب بارش کے لیے تڑپ رہے تھے تو اللہ نے ایک بادل بھیجا، اور اس بادل سرخ بادل لوگ سمجھ رہے تھے اب اس سے ہم پر پانی آئے گا، اور سارے بادل کے نیچے جمع ہو چکے، اللہ نے بادل سے آگ برسا کے سب کو راکھ بنا دیا۔ اسے اللہ فرماتے کیسری ہمارے گرفت جو پہلے جھٹلاتے رہے۔ اس لیے بندہ غور کرے، فکر کرے، یہ باتیں سمجھنا ہماری بھی ذمہ داری ہے، اور اپنے گھر والوں تک، محلے والوں تک اور پورے دنیا کے انسانوں تک یہ باتیں پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب، یقیناً جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور ایک بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم اپنی باتوں کو چھپا کے رکھو یا ظاہر کر لو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ دلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا نہیں جانتا ہے وہ جس نے پیدا کیا، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ خوب باریک بین اور خبردار ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے زمین کو تابع بنایا۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، پر تم اس زمین کے اطراف میں چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کی روزی میں سے کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف موت کے بعد دوبارہ اٹھ کے جانا ہے۔ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم محفوظ ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ دھنسا دے وہ تمہیں زمین میں، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پس وہ زمین لرزنے لگے۔ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم محفوظ ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوائیں بھیج دے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، پس تم ان قریب جان لو گے کہ کیسا رہا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً جھٹلا چکے وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پس کیسی رہی گرفت۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔